बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो तुर्की के हवाले से कुछ खबरें देंगे। अरब ममालिक इसराइल के हवाले से तुर्की ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या गेम खेली जा रही है, जिसमें तमाम अरब ममालिक और इसराइल मुलव्वस हैं। उसके बाद हम आपको इमरान ख़ान के इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जो CNN BBC के तर्ज के एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा ने लिया है। कितने खूबसूरत सवाल किए गए और किस खूबसूरती से और दबंग स्टाइल में इमरान ख़ान ने उन सवालात का जवाब दिया है। डिटेल्स जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सच TV उर्दू आपको जो न्यूज़ देता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च होती है। हम ऐसे ही उठकर आपको कोई भी खबर नहीं सुना देते, ना सनसनी फैलाते हैं कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हमारी वीडियोस को देखें। और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो भी खबर हमने दी वो चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद या चंद महीनों के बाद आपने पूरे मीडिया से वही खबर सुनी। जब UAE ने इसराइल को तस्लीम किया तो सच TV ने आपको बताया कि सबसे पहले सऊदी अरब ने तस्लीम करना था, लेकिन अभी प्लान चेंज हो गया है और UAE के तस्लीम करने का सबसे बड़ा मकसद है कि यमन में बैठा जाए, गवादर को वाच किया जा सके। इस वक्त इनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो गवादर है और उसके बाद चीन और पाकिस्तान। आज यही वार्निंग तुर्की ने भी दी है पाकिस्तान को। वहाँ अंकारा में एक अनादोलू एजेंसी है, इन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि UAE अरब ममालिक सारे इसराइल के साथ मिलकर UAE में अपने जासूसी अड्डे बना रहे हैं और इनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो गवादर है और उसके अलावा चीन, पाकिस्तान और ईरान। तुर्की का कहना है कि इन अड्डों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये गवादर पर डायरेक्ट हमला कर सकें और चीन की सप्लाई चेन को काट सकें। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ये बात जानती हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान का एक फ़ैसला है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। देखें, पाकिस्तान के पास इस वक्त दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो बलूचिस्तान में इतने मसाइल हैं, पहले उनको सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे पहाड़ हैं कि आप सिर्फ 3-4 पहाड़ भी ले लें तो आपके सारे कर्जे उतरते हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें उस पर नज़र जमाए बैठी हैं। इसलिए पाकिस्तान पहले हालात को कंट्रोल में लेना चाहता है, उसके बाद पाकिस्तान वहाँ पर कुछ करेगा। लेकिन जहाँ तक CPEC की बात है, CPEC पे पाकिस्तान तैयार है कि अगर जंग भी होती है तो हो जाए। हम CPEC से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि इसमें चीन की सपोर्ट है हमें, इसमें हम अकेले नहीं हैं। हमसे ज़्यादा चीन के लिए CPEC ज़रूरी है, क्योंकि अगर CPEC बंद हो जाता है तो स्टेट ऑफ मलागा को तो ये वैसे बंद करने वाले हैं, तो चीन की सप्लाई चेन ही ख़त्म हो जाएगी, तो यानी कि चीन ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी ये है कि एक बार CPEC बन जाए, बलूचिस्तान पूरी तरह से सिक्योर हो जाए, उसके बाद चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान बलूचिस्तान से सारे ख़जाने निकालेगा। और तब अगर कोई हमला करने की कोशिश करे भी बलूचिस्तान पर तो वो CPEC पर हमला होगा, यानी चीन पर हमला होगा। इसराइल ने तो अमेरिका वाली पॉलिसी अपनानी है, वो इसराइल से लड़ेगा ही नहीं, वो अरब ममालिक में अपने अड्डे बनाएगा, वहाँ से वार करेगा। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत रखता है कि वो यहाँ से बैठे बैठे इसराइल को टारगेट कर सकता है। हमारे पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो इसराइल को हिट कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारी एयरफोर्स जो माजी में इसराइल को सबक सिखा चुकी है। सिर्फ हमें माशी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब आते हैं आज की दूसरी खबर पर। तैयब एर्दोगान के पार्टी के एक साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं जिनका नाम है मितिन कुलुक। ये लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर तुर्की का नया नक्शा अपलोड किया है। ये ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी करने के बाद पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई है, ख़ास तौर पर मिस्र, अरब कंट्रीज़, ग्रीस, साइप्रस। यहाँ एक तूफ़ान खड़ा हो गया है कि तैयब एर्दोगान इस वक्त खिलाफत उस्मानिया की तरफ जा रहा है। और ये ओटोमन एम्पायर का मैप नहीं था, खिलाफत उस्मानिया का मैप नहीं था, ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा था। अभी तो जब वो जारी हुआ तो उसमें तो मज़ीद कई मुल्क आएंगे, अरब ममालिक सारे उसमें आ जाएंगे। आज की तीसरी खबर ये है कि सऊदी अरब ने इसराइल को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, और वो इस तरह से दी है कि इसराइल का नाम भी नहीं आया। सऊदी अरब की हुकूमत ने एक ऑर्डर जारी किया है कि UAE की तरफ आने वाली और यहाँ से जाने वाली जितनी भी फ़्लाइट्स हैं
ان کو سعودی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت ہے، یعنی بظاہر تو یہ UAE کے اوپر ایک احسان کیا گیا ہے، لیکن وہ ساری ایئر لائنز تو ویسے بھی سعودی عرب کی ایئر اسپیس کو یوز کر رہی تھیں، صرف اسرائیل نہیں کر سکتا تھا، تو اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا گیا۔ اور محمد بن سلمان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات خراب چل رہے تھے تو امریکہ کو بھی خوش کر دیا گیا۔ اب یہی ساری بڑی بڑی طاقتیں پاکستان پر بھی یہی پریشر ڈال رہی ہیں کہ آپ بھی کچھ شروعات کریں، بھلے اسرائیل کا نام نہ لیں، لیکن اسرائیل کی فلائٹ جن جن ممالک میں جاتی ہیں یا وہاں سے واپس آتی ہیں ان ممالک کا کہہ کر آپ بھی کوئی ایسا آرڈر جاری کریں اور ایک تعلقات کی شروعات کریں۔ اب آتے ہیں آج کی سب سے اہم ترین خبر پر۔ عمران خان کا الجزیرہ نیوز نے انٹرویو لیا۔ الجزیرہ نیوز جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے BBC اور CNN کی طرح ایک بہت بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، نیوز ایجنسی ہے، اور وہ کتنی بڑی نیوز ایجنسی ہے آپ یہ انٹرویو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس کے اینکر نے کویسچنز کیے، پاکستانی اینکرز کو شاید ساری عمر بھی لگ جائے تو وہ اس طرح کی کویسچنز نہ کر سکیں، اور ان کا جواب دینے کی ہمت بھی عمران خان جیسا بندہ ہی رکھ سکتا ہے جس میں اتنا جگرا ہو۔ عمران خان چونکہ جب سے آئے ہیں، جب سے انہوں نے UNO میں تقریر کی ہے، تب سے وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر جانے جاتے ہیں۔ کئی آرٹیکلز بھی چھپے فارن میگزینز میں، کئی ممالک نے انہیں مسلمانوں کے لیڈر کا بھی ٹائٹل دیا ہے۔ تو اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا نیوز چینل اور اتنا بڑا اینکر، اس اینکر کا نام ہے ہاشم، اور یہ پورے خطے کو کور کرتا ہے، اور الجزیرہ کے جو انگلش اینکرز ہیں ان میں سب سے بڑا اینکر جانا جاتا ہے۔ اس اینکر نے ایک بار بھی پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنی TRP بڑھانے کے لیے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انفارمیشن نکالنے کی کوشش کی، اور عمران خان ہمیشہ کی طرح دو ٹوک اور صاف الفاظ میں بغیر ڈر کے بات کرتے رہے، اور ان کا مین فوکس اسی چیز پر رہا کہ ہمارے جو معاشی ٹائز ہیں وہ صرف اور صرف چین کے ساتھ ہیں۔ پھر شاہ محمود قریشی نے جو سعودی عرب کے بارے میں بیان دیا، اس بیان پر اس اینکر نے جو سوال کیا اس میں یہ چیز کلیئر تھی کہ یہ حکومتی پالیسی ہے، ریاستی پالیسی ہے۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، جبکہ پاکستانی اینکرز اسی چیز پر زور دیتے رہے کہ شاہ محمود قریشی نے کیا کر دیا، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے۔ سچ TV اردو آپ کو بتاتا رہا کہ شاہ محمود قریشی اپنی مرضی سے یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور پہلی بار عمران خان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے منسٹر نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا، آپ نے یہ ایسا کام کیوں کیا، اس سب کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی، تو عمران خان کے جواب سے یہ بات اور کنفرم ہو گئی کہ شاہ محمود قریشی نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کشمیر کے معاملے پر چپ رہیں یا کشمیر کے معاملے پر خاموشی برداشت کریں۔ دوسری بات یہ کہ چائنا کے ساتھ ہمارے اکانومک ٹائز ہیں، چین اور امریکہ کی جو آپس میں خلش ہے، ان کے درمیان جو کشیدگی ہے، اگر پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان امریکہ کے خلاف کھڑا ہے، وہ ان دونوں کے آپس کے معاملات ہیں، ہم دونوں کے ساتھ اوپن تعلقات رکھیں گے۔ یہ بھی سچ TV اردو آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ اب پاکستان کی پالیسی سب ممالک کے لیے اوپن ہے، کسی کی جنگ میں پاکستان نے نہیں کودنا، لیکن انہوں نے ایک بات کلیئر کی اور بار بار کہا کہ ہمارے جو معاشی ٹائز ہیں وہ صرف اور صرف چائنا کے ساتھ ہیں۔ یہ کھلا پیغام تھا سعودی عرب کے لیے کہ آپ کچھ ڈالرز دے کر ہماری پالیسی نہیں خرید سکتے۔ پھر اس اینکر نے سوال کیا کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے اپنی عوام کے ساتھ وہ آپ پورے نہیں کر سکے، پاکستان میں مہنگائی پہلے سے بڑھ چکی ہے اور لوگوں کے حالات مزید خراب ہوئے ہیں، جس کا عمران خان نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، میں اس پر دن رات کام کر رہا ہوں اور اس پر ٹائم لگے گا۔ پھر اس اینکر نے کہا کہ چینی کی بات کر لیں جو 30-35 روپے فی کلو مہنگی ہو چکی ہے اور آپ کچھ نہیں کر سک رہے، جس کا عمران خان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا جو مطمئن کر سکے۔ اس پر عمران خان نے یہی کہا کہ ہم ٹاپ لیول سے کرپشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو زیادہ ضروری ہے، اور مافیا اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ اس پر بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ جب ٹاپ لیول پر کرپشن ختم ہوگی تو ہم نیچے کی طرف آئیں گے، بلکہ ٹاپ لیول سے کرپشن ختم ہوئی تو نیچے خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔
اور عمران خان نے کہا کہ یہ مافیا اتنی مضبوط ہے کہ یہ پاور میں بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کو سب کچھ پتہ ہے، پاور میں تو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یعنی عمران خان جانتے ہیں کہ ان کے اپنے وزیر، ان کے اپنے مشیر بھی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں، مجھے کام نہیں کرنے دے رہے۔ عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا پر اپنی بے بسی ظاہر کی۔ پھر عمران خان کی لاک ڈاؤن کی پالیسی پر بات ہوئی، عمران خان کی تعریف کی گئی۔ پھر عمران خان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں صحافت کی آزادی ختم ہوئی ہے، تو عمران خان نے بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کا ثبوت دیں۔ تو اینکر نے بولا کہ یہ تو انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے، بلکہ ہمارا میڈیا تو کتنا گند اچھالتا ہے ہمارے اوپر، کتنا جھوٹ سننے کو ملتا ہے، اور امریکہ یا انگلینڈ میں اگر میڈیا ایسا کرے تو ان کو سو کیا جاتا ہے، ان پر جرمانہ لگتا ہے۔ ہم نے تو ایسا بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے نہ کسی پر پابندی لگائی ہے، بلکہ جب سے میں حکومت میں آیا ہوں، آپ بتائیں کسی ایک اینکر کا جس کو اٹھایا گیا ہو، جس کو روکا گیا ہو، کسی چینل پر پابندی لگائی ہو، الٹا وہ کتنا غلط بولتے ہیں اور ان کو ہم روکتے تک نہیں۔ پھر عمران خان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کی تو جمہوری حکومت ہے، تو آپ نے بڑے عہدوں پہ فوجی افسران کو، ریٹائرڈ جرنیلز کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اس سے آپ کا انٹرنیشنل امیج خراب ہو رہا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ کون سا انٹرنیشنل امیج؟ ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، ہم الیکشن جیت کر آئے ہیں۔ اپوزیشن نے جو ہنگامہ کیا، ہم نے چیلنج کیا اپوزیشن کو، جہاں انہوں نے انگلی اٹھائی وہاں ہم نے کھولا حلقوں کو۔ تو ہماری گورنمنٹ کو جو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ بندہ فٹ آئے گا، ہم اس کو بٹھائیں گے، اسی کو ترجیح دیں گے۔ تو اینکر نے کہا کہ چلو اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے اور فوج کے تعلقات کیسے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ ہمارے اور فوج کے تعلقات تاریخی تعلقات ہیں، ہمیشہ سے فوج اور حکومت میں انبن رہتی ہے، لیکن یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کے فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، دونوں کی پالیسیز ایک ہیں۔ پھر افغان طالبان کی پالیسی کے بارے میں بات ہوئی، عمران خان نے مودی کی دھجیاں اڑائیں، اور آخر میں اس اینکر نے عمران خان کو ایک بات کی۔ اس اینکر کی باتیں سن کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے کنسرنز ہیں، اس کو محبت ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، خطے کے ساتھ۔ اس کا مقصد عمران خان کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ کے ووٹرز نے آپ کو ایک امید سے ووٹ دیا ہے کہ آپ بہت جلد چینجنگز لائیں گے، اور ہم آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کتنا مشکل ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم اتنا کم ہے کیونکہ اگلے الیکشنز میں آپ نے اپنی عوام کو جواب دینا ہے، اور عوام کو یہ سب کچھ سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ جو نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اس پر ماضی کا اتنا غلبہ ہے کہ آپ وہ بنا نہیں سک رہے، آپ کو ٹائم لگے گا۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ نہ نکلے تو پھر کبھی بھی نہیں نکل سکے گا پاکستان۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔